50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ جب اس قاصد نے جا کر کے بادشاہ کے سامنے بیان کیا تعبیر کو، اس کی تدبیر کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے سنائی جانے والی خوشخبری کو، تو بادشاہ جو ہے وہ عش کر اٹھا، اس پہ وجد طاری ہو گیا، کیونکہ یہ اس کا ایسلا لا ینحل مسئلہ حل ہو رہا تھا، جس کو بتانے سے اس کے پورے ملک مصر کے کاہن، نجومی اور بڑے بڑے اس طرح کے جو ان کے مذہبی پنڈت تھے وہ سارے عاجز آ گئے تھے۔ کسی کے پاس اس کی تعبیر نہ تھی۔ جن کو وہ دنا اور عقل کل سمجھتا تھا وہ بھی اس کو اضغاث احلام کہہ کر کے بادشاہ کو جھوٹی تسلی دینا چاہتے تھے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے یہ تعبیر بیان کی تو جیسے اس نے یہ سنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو بندہ قید میں ہے یہ غیر معمولی بندہ ہے، ہاں جی، اس پر بہت بڑا فضل ہے اس کے خالق اور مالک کی طرف سے۔ تو فوری طور پر اس نے کہا جاؤ جا کے اسے لے کر آؤ میرے پاس، ہاں جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا جاؤ اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ قاصد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آ کر کے کہا کہ آئیں جی بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی تو رہائی کا پروانہ آ گیا ہے جی، قربان جائیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع، فرمایا جا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے نہ کرنے میں دیر نہیں لگائی ہیں، لیکن ہوتا نا فلما جاءہ الرسول، جب وہ قاصد آیا، آگے فا آتا، پھر فقال، آپ نے فرمایا، پھر فرمایا، یہ پھر میں بھی تھوڑا سا یہ ہو جاتا، بھی تھوڑی تاخیر ہوئی، فا للتعقیب کے لیے ہوتا تو فوری کسی بات کے لیے، لیکن وہ فا بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا یہاں پہ۔ اللہ اکبر، فرمایا فلما جاءہ الرسول، جیسے قاصد آیا اس نے پیغام سنایا، قال، آپ نے فوراً فرمایا ارجع الی ربک، جا واپس چلا جا تم اپنے بادشاہ کے پاس جا اور اسے جا کے کہہ فاسألہ، وہ پوچھے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اس سے پوچھو وہ قصہ کیا تھا جس قصے میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ تو ذرا جا کے پوچھو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، وہ قصہ تو مشہور ہو چکا تھا، ہر طرف ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا۔ ظاہری بات ہے پہلے خواتین تک تھا، خواتین کو پتہ تھا اس بات کا، وہ جو بڑی افسر تھے، ہاں جی، آیان مملکت تھے، ان کی جو بیگمات تھیں ان تک بات پہنچی۔ ان سے بعد میں پھر جب یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوئیں تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو خون بہاتے ہوئے جب اپنی انگلیوں کو زخمی لے کے گھر گئیں ہیں تو ان کے جو مرد تھے ان کو بھی پتہ چل گیا۔ پھر جب حکیموں کے پاس گئیں ساریاں علاج کے لیے تو حکیموں کو پتہ چل گیا، آگے پیچھے پھر ظاہری بات ہے حکیموں کے پاس کون سے مریض کم بیٹھے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں لگتا ہے ایسے جیسے پوری بارات بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، اتنے سارے تو لوگ باہر لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ اتنا جو ہے نا وہ بات آگے چلتی چلتی پورے مصر میں مشہور ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، تو ظاہری بات ہے قید میں کون سا بھی بندہ آتے تو 12 سال بعد ہی جائے، باہر کو آئے جائے ہی نا۔ روزانہ کے لوگ آتے ہیں، روزانہ کے لوگ جو ہیں وہاں سے آزاد ہوتے ہیں، اور کئی لوگ روز پکڑے جاتے ہیں، روز چھوٹ جاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو بات جو ہے وہ ایسا وہ پورے مصر میں پھیل گئی،
ہر طرف وہ بات، ہر طرف وہ چرچا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے محسن ہونے کا وہ بھی پورے مصر کو یقین ہو گیا کہ بندہ سچا ہے، بندہ کھرا ہے۔ جیسے پہلے بیان ہوا کہ انی نرا، ہم انا کا من المحسنین، تجھے محسن سمجھتے ہیں ہم، تو محسن ہے، نیک بندہ ہے تو اس طرح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ کا وہ واقعہ ہر طرف مشہور ہو گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے، کیونکہ آپ داعی تھے، فرمایا کہ جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، جن کا گناہ ہے وہ اپنا گناہ تسلیم نہ کر لیں، اور میری بے گناہی جو ہے، جس جرم میں بے گناہی میں مجھے قید میں رکھا گیا، وہ کھل کے سب کے سامنے نہ آ جائے، تب تک میں باہر آنے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ یہی وہ بات تھی جس نے آپ کو غلبہ دین عطا فرمانا تھا وہاں پر، جس وجہ سے آپ جو ہے وہ دین کو غالب کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہیں ٹھہر گئے، آپ باہر نہیں آئے۔ آپ میں نہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ نسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، بادشاہ سے جا کر کے ذرا پوچھو وہ عورتوں کے ہاتھ کاٹنے والا واقعہ کیا ہے، وہ ذرا بتائے مجھے۔ قربان جائیں، یہاں پر یوسف علیہ السلام کی عالی اخلاق جو ہیں آپ کے، آپ کی عظمت اور شان کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب بتائیں، دو واقعے ہوئے ہیں بادشاہ کے گھر میں۔ ایک واقعہ وہ عورت کے چھینا جھپٹی کرنے والا، یوسف علیہ السلام باہر آئے، سب سے بڑا واقعہ تو یہی تھا، آگے بادشاہ کھڑا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس کی بنسبت معمولی ہے، وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ اس میں عورتوں کو جمع کیا گیا اور ان کی دعوت کی گئی، ان کو کھانا سامنے رکھا گیا، جب کھانا کھا لیا انہوں نے پھل کھانے لگی تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اس میں یوسف علیہ السلام پر کوئی اتنی بڑی بات نہیں آ رہی تھی۔ جو بڑی بات تھی، جو یوسف علیہ السلام پر جو بات تھوپی گئی تھی ان کی طرف سے، وہ معاملہ تھا۔ ایک تو کہ شرارت بھی انہی کی طرف سے ہوئی، اور دوسرا الزام بھی یوسف علیہ السلام پہ لگایا گیا۔ اسی بات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے۔ تو قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان پر، فرمایا کہ کیا ہوا، اس عورت سے غلطی ہوئی، اس عورت سے خطا ہوئی، لیکن اتنا عرصہ خدمت تو کی ہے اس نے میری۔ اس کا نام نہیں لیا یوسف علیہ السلام نے، اس کے شوہر کا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام نے جا بادشاہ سے پوچھ، وہ جو تو باہر کھڑا ہوا تھا جب میں بھاگتا ہوا باہر آیا، اور تیرے گھر کے بچے نے میرے حق میں گواہی دی، تو بھی اس وقت میرے حق میں ہی بول رہا تھا، اب تو بتا ذرا وہ واقعہ کیا تھا، پھر مجھے جیل کیوں ڈالا گیا؟ یہ نہیں فرمایا یوسف علیہ السلام نے۔ کیوں؟ بادشاہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت کرنے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں اس خدمت کے عوض یہ والا صلہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ عورت جو ہے گو کہ اس سے گناہ ہوا، لیکن اس عورت نے اتنا عرصہ ماں بن کے خدمت کی تھی یوسف علیہ السلام کی، اتنا عرصہ خدمت کی، نوکری کی، اپنا بیٹا بنا کے رکھا۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں اب اس کا بھی ذکر صراحتاً نہیں کر رہے، اس کا بھی نام نہیں لے رہے۔ ہاں بھی بتا، پھر اپنی بیوی سے پوچھ لے تم، نہ اس کو کہتے ہیں تیری بیوی کا معاملہ کیا تھا، نہ یہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھ اس کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جناب اخلاق کی اعلیٰ اقدار ہیں کہ اسی کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی بیوی سے یہ معاملہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرما رہے، بلکہ یہ فرما رہے کیونکہ جس کے گھر سے کھانا کھایا تھا، خطا ہو گئی، عورت سے معاملہ ہو گیا، لیکن اب یوسف علیہ السلام جو ہیں اس کو اچھال نہیں رہے ہیں۔ قربان جائیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ہمارے پڑوسی ہیں، کوفے کی بات ہے، ہمارے پڑوسی ہیں تو وہ رات کو جو ہے وہ کوئی گندے کام کرتے ہیں اور شراب وراب پیتے ہیں، اللہ اکبر، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے حکمران کی جو بندے ہیں ان کو جا کے شکایت نہ کراؤں، شرطوں کو، پولیس والوں کو، ان کو جا کے شکایت نہ کراؤں۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک بار کہا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ کہا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری بار کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ بات سن، اگر حرام کام انہوں نے کیا ہے تو حرام تو تم نے بھی کیا ہے، تو کیوں رات جاسوسی کرتا رہا ان کی؟ یہ بتا، تو کیوں جاسوسی کرتا رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے ہم مسلمانوں کی اس طرح کی کمزوریوں کو پکڑ کر اچھالیں۔ بتائیں یار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ آئے تھے ایک غلام، انہوں نے آ کر کے کہا، ایک بار کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا
یہ لفظ بولے سیدھے سیدھے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیر لیا، انہوں نے دوبارہ کہا مجھ سے زنا ہو گئے، آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ مبارکہ پھیر لیا، تیسری بار انہوں نے کہا، 4 بار انہوں نے کہا، پھر آقا علیہ السلام نے میں دیکھو تم چھوڑو اس بات کو، وہ بار بار اقرار کیے جا رہے ہیں اسی بات کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، میں جاؤ جا کے اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ یہ ہل تو نہیں گیا کہیں، دماغی توازن ٹھیک ہے اس کا؟ اب بتائیں یار، یہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ، جہاں آگے بندہ اقرار بھی کرے تو اس کو خاموش رہنے کا کہا جائے۔ آقا علیہ السلام تو حاکم تھے نا، ہاں جی، حاکم کے سامنے آگے بندہ اقرار کر رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں آگے سے، چہرہ مبارکہ پھیر رہے ہیں اس سے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہاں جی، گلی میں ایسے کو گزر ہی جائے تو فوراً جناب الزام پکا ہے، کوئی بھی جناب کہیں کوئی ایسا کوئی بات ہو بھی نہ تو فوراً سے پہلے جناب وہ پارک کا جناب کبوتر بنا دیا، ہیں جی، بال کا پکڑ کے پورا بندہ ہی بنا دیا، یہ والا حساب ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ کسی بھی بات کو اچھالنا، لوگ مشن بنا لیتے ہیں اپنا، کوئی بھی بات کسی کے ہاتھ آ جائے اس کو مشن بنا کے جناب اس کو پھیلانا اور آگے جناب آگے سے آگے پہنچاتے جانا۔ یہ مسلمانی تھوڑی ہے یار، ہیں جی، بندہ پیٹ میں اتنی گندی چیزیں بھی تو اٹھائے پھرتا یار۔ مسلمانوں کے کوئی عیب جو ہے اگر آپ پر کسی پر بھی کھل گئے ہیں جی، تو اس کو پھر آگے مشہور کرتے جانا، آگے لوگوں کو بتاتے جانا، کون سے نفل کا ثواب ملتا ہے آپ کو بھائی بتائیں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ ہمارے ہاں بہت زیادہ مرض ہے یہ، کسی کبھی کو پتہ چل جائے اس سے جناب فلاں کام ہوا ہے، وہ آگے سے آگے جناب پھر وہ بات رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جس کے گھر سے کھانا کھایا تھا، ہیں جی، آپ معاملہ بھی اسی خاتون کی طرف سے تھا، 12 سال آپ جیل میں رہے، قید میں رہے، اور قید بھی وہ جو جرم بے گناہی کی تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا آپ کی طرف سے، ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام جو ہیں اس عورت کا نام تک نہیں لے رہے کہ میں اس کے گھر میں رہا تھا، اس کے گھر میں نے کھانا کھایا تھا۔ بتائیں کیا اخلاق کی اعلیٰ اقدار ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ یا پھر جتنا بندہ وحی کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائے گا، وگرنہ کئی تو ایسے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، کوئی بات ان کو پتہ چل جائے ان کا پیٹ پھٹتا ہے، وہ مرتے ہیں، کہتے ہیں اوہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا اگر یہ بات میں نے آگے منتقل نہ کی۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، کئی بندوں کو الجھن ہوتی، ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی جب تک بات میں آگے نہ کہہ لوں، جب تک میں بات آگے سنا نہ لوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں یہاں پہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک بادشاہ کا قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس بیچارے کے 3 کان تھے۔ کتنے؟ 3 کان تھے، 2 تو یہیں پہ جہاں معمول کے ہوتے ہیں، ایک کان اس کے پیچھے یہاں پہ کھٹی پہ تھا، گردن پہ پچھلی طرف۔ وہ نائی اس کا جو تھا ذاتی نائی وہ فوت ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ نیا نائی آیا، نام مراد کہیں یہ ہے نا کہ یہ بات پھیلا دے بادشاہ کے 3 کان ہیں۔ آپ کو پتہ نائی بھی بات ساتھ بات بھی سناتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ یہاں ایک نائی تھا بیچارہ، اللہ تعالیٰ بخشے فرمایا اس کی، پتہ نہیں ہوگا یا ٹر گیا ہوگا یہاں سے۔ میں اس کے پاس جاتا تھا، ایک دن کہنے لگا جی میں فلانے پیر کا مرید ہوں، لیکن میں شرک نہیں کرتا۔ میں نے کہا تیرا پیر کرتا؟ کہتا ہے وہ تو مشرک ہے۔ بتائیں میں نے کہا بتائیں، یہ بھی جناب دینی مسئلہ سنائے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ نیا نائی بلایا گیا، اس نے کہا کہ یار میرے بال کاٹ دو۔ اس نے دیکھا بال کاٹتے کاٹتے پیچھے تو بادشاہ کا ایک کان اور ہے، ایک دم سے اچھلا، کہنے لگا بادشاہ کے 3 کان۔ اس نے بلایا، سامنے تلوار رکھی، اس نے کہا خبردار تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو یہ بات تم نے کسی کو بتائی نا تو تیری گردن اتار دوں گا۔ اب اس بیچارے کے تو پیٹ آفر گیا، 1 دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، تو وہ تو بھائی اب بتانا کسی کو نہیں ہے۔ اب یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، اس کو تو گیس ہو گئی بیچارے کو، تبخیر اور دماغ کو چڑھے، راتوں کو نیند نہ آیا اس کو۔ 2-3 دن اس نے نکالے بڑے مشکل سے، اور بھاگا وہاں سے، باغ میں چلا گیا۔ باغ بھی بادشاہ کا تھا، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے ساتھ پیٹ رگڑے اور ساتھ یہ کہے بادشاہ کے 3 کان ہیں۔ درخت کو کہے، پیٹ بھی رگڑا اس نے، وہ بتاتا رہا یہاں تک کہ پیٹ اس کا لیول پہ آ گیا، بالکل فٹ ہو گیا۔ اس نے کہا چلو کچھ تو بوجھ ہلکا ہوا نا جی۔ اب ہوا یہ کہ وہ درخت جو ہے نا وہ خشک ہو گیا، یہ پتہ نہیں اس کی بات کی وجہ سے خشک ہو گیا، جیسے بھی خشک ہوا۔ اب کچھ عرصے بعد وہاں پہ میراثیوں گھر میں چوٹ پڑ گئے،
جب چور پڑے تو انہوں نے ان کے سارے اوزار ہی اٹھا لیے، بلکہ ہتھیار اٹھا لیے میراثیوں کے ہیں، وہ سارے ڈھول طبلے باجے سارے چور لے کے بھاگ گئے وہاں سے، ہو سکتا ہے وہ بھی میراثی ہوں، ورنہ اور کوئی بندہ کیسے اٹھائے گا ہیں۔ تو اب وہ سارے اکٹھے ہو کے بادشاہ کے پاس آئے، تو جب کسی سے بات منوانی ہوتی نا تو کوئی بڑا ہی پروگرام بناتے ہیں۔ میراثی کہنے لگے جی ہم آپ کا علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ کی تو یہاں حاجت ہے بڑی زور سے، ہاں جی آپ کے بغیر تو ہماری نہ خوشیاں پوری ہوتی نہ دکھ پورے ہوتے ہیں، ہاں جی خوشیوں میں آپ دھمال ڈالتے ہیں اور غموں میں آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ معاملت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی تمہیں تکلیف کیا آئی ہے؟ اس نے کہا ہمارے اوزار یہاں سے چوری ہو گئے ہیں، سارے ڈھول طبلے باجے۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، اپنے خادم کو کہا کہ یار وہ ہمارے باغ میں فلاں درخت جو خشک ہو گئے نا وہ کاٹ کے ان کے سارے اوزار بنائے جائیں، ان کو جتنی بھی چیزیں ان کو چاہیے وہ ساری بنا کے دی جائیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ سارے بنا کے ان کو دیے، تو انہوں نے کہا یار کیوں نہ ہم سب سے پہلے یہ بادشاہ کے سامنے آ کے اس کو شکرانے کے طور پر بجائیں۔ اب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جس بھی اوزار کو ہاتھ لگائے نا جی اس میں سے یہی آواز ہے بادشاہ کے 3 کان ہیں جی، سرنگی بجائیں اس میں سے وہی آواز، کوئی بھی شے بجائیں اس میں سے یہی آواز کہ بادشاہ کے 3 کان ہیں۔ اب جو بھی بیچارہ کھٹکائے آگے سے یہ آواز ہے، وہ تو اچھل کے دیوار کو لگے۔ اس نے کہا بھی یہ کیا بات کر رہا ہے جی۔ تو اس طرح کئی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یار جب تک یہ بات میں آگے کہوں نا تب تک میرے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے باقی۔ اندازہ لگائیں یار نہ کریں، ہاں جی پیٹ کے اندر جو ہے نا ایک خانہ ایسا رکھیں جہاں پہ خاص مسلمانوں کے عیب پڑے ہوئے ہوں، ہیں اللہ مسلمانوں کے عیب پڑے ہوں، یار یہ مسلمانوں کے عیب ہیں، کتنے لوگ ہیں یار ان کی باتیں جو ہے نا وہ ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم جب تک آگے منتقل نہ کر دیں تب تک ہمیں سکھ کا سانس نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، میں جا کے ذرا پوچھو بادشاہ سے ان عورتوں کا قصہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میں بے شک میرا رب جو ہے وہ ان کے مکر کو، ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اب میرا رب جاننے والا ہے، اب میں چاہتا ہوں پتہ مجھے بھی ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، میرا رب بھی جاننے والا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم پر یہ بات عیاں ہو جائے، اب کھل جائے سب پر یہ بات، کیونکہ میں نے باہر آنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ کوئی چال چلے پھر میرے خلاف وہ کھڑا ہو جائے، کوئی نیا مقدمہ بنا دے۔ تو میں چاہتا ہوں میں تب باہر آؤں جب ہر ایک کی زبان پر یہی ہو، جیسے میرا اللہ جانتا ہے نا میں اس عیب سے بری ہوں، یہ معاملہ مجھ سے نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے اور علم الیقین ہو جائے۔ جن لوگوں نے مجھ پر الزام دھرا ہے وہ اپنی زبانی اقرار کر لیں کہ یوسف جو ہے وہ سچا ہے، اور میں جب تک ہر ایک کی زبان پر یہ نہیں آ جاتا یوسف سچا ہے، یوسف تب تک جیل سے باہر نہیں آنے والا۔ اندازہ لگا تب تک یوسف باہر نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہوا کیا جی، بادشاہ جو ہے اس نے بھی بلایا سب کو، بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات آئی، اس نے کہا کہ اگر یہ بات کوئی اور ہوتی تو یوسف اس طرح وہاں اڑ کے تو نہ بیٹھتا جیل میں، جس طرح وہاں بیٹھ ہی گیا ہے، یہ کہتا میں باہر ہی نہیں آتا جب تک اس معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے، ہر ایک بندے پر عیاں نہ ہو جائے، میں تو تب تک باہر نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کو حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی اس بات پر کہ بڑا یعنی کھرا بندہ ہے کہ اس اتنا عرصہ تکلیف اٹھانے کے بعد بھی یہ بندہ جیل سے باہر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچا ہے۔ بادشاہ کو تو اسی بات پہ پہلے بھی یقین تھا، خیر بعد میں بھی مزید اس کو جناب اس کا یقین جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اب کیا ہوا جی، بادشاہ نے سب کو بلایا، ان خواتین کو بھی، وہ سیب والی جو عورتیں تھیں ہاتھ کاٹنے والی وہ بھی ساری آ گئیں، بڑے بڑے وزیروں کی بیگمات۔ اب تو معاملہ جو ہے وہ ڈھکا چھپا تھا نہیں، پہلے تو بادشاہ نے کہا تھا کہ یوسف عارضن ھذا، یوسف اس بات کو رہنے دے، اب کہیں نہ کرنا۔ اب وہ بات انہوں نے ہی پھیلائی تھی، انہی کی طرف سے ہی پھیلی تھی۔ اتنی خواتین جو آئیں وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے گھر گئیں خون بہاتے ہوئے، وہاں سے پھر آگے سے آگے قصہ جو ہے وہ چلتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ یوسف، یہ بادشاہ کا جو کلام ہے نا یہ اس بات پر دلیل ہے، وہ سوال رہا ہے لیکن حقیقت میں یوسف علیہ السلام کی صفائی دے رہا ہے، سوال کے ضمن میں صفائی، سوال کا انداز دیکھیں بادشاہ کا، یعنی یہ کلام بتاتا ہے کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام سچے بندے ہیں۔ آگے اس نے کیا کہا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ہاں بھئی اور تو
ذرا بتاؤ نا، جب تم یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، بتاؤ ذرا مجھے، جب تم یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اپنی طرف جھکا رہی تھی یوسف علیہ السلام کو، وہ ذرا بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑے بڑے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، ایان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیگمات سامنے کھڑی ہیں، ان کی زبان پر جو جملہ آیا میرے رب نے وہ قرآن میں بیان فرمایا۔ کولنا ساری بولی، کولنا ساری کٹھی بول پڑی، کہنے لگی حاشا للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، یوسف کے معاملے میں ہم کسی برائی کو نہیں جانتی، یوسف بندہ کھرا ہے، یوسف بندہ گھر ہے۔ یہ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے بعد میں اس خاتون کے ساتھ مل کر کے یہ پلاننگ کی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کی۔ ممکن ہے بادشاہ کو بھی پہلے پتہ نہ ہو کہ وہ جناب کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا، وزیروں نے ساری ملی بھگت کر کے جناب کوئی گیم بنائی ہو، انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا ہو جیل میں، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اس طرح کے معاملات نیچے والے بہت کر لیتے ہیں، اوپر اطلاع نہیں دیتے، ہاں جی فلاں بندہ تو کہیں گیا ہوا ہے باہر ٹور پر، فلاں بندہ تو فلاں جگہ گیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اندر سے جناب سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب کیا ہوا، یہ ساری خواتین اکٹھی بولی۔ اسی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کا سوال اس انداز سے تھا، ہاں بھی بتاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ وہ یوسف کی طرف سے کیا معاملہ ہوا تھا، نہ، بلکہ یہ کہا وہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا وہ ذرا بتاؤ مجھے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہی تھی اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آگے کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یہ انہوں نے کہا۔ اب بادشاہ نے منہ کیا اپنی بیوی کی طرف، بادشاہ نے کہا ہن تو بھی دس، تو بتا۔ قالت امرات العزیز، بادشاہ کی بیوی نے کہا، امرات العزیز نے کہا، الان، اس نے کہا اب حس حس لک، حس حس الحق، اب حق کھل تو چکا ہے، اب تو حق کھل چکا ہے، حق عیاں ہو چکا ہے، حق ظاہر ہو چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کی عفت جو ہے اب تو وہ کھل چکی ہے، اب تو بات کو ڈھپی چھپی رہی نہیں۔ کیا الفاظ ہے اس خاتون کی زبان پر، انا راودتہ عن نفسہ، اس کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں تھا، سارا میری طرف سے ہوا تھا، اس کی طرف سے نہیں تھا۔ خاتون مان گئی، وہ خاتون مان گئی۔ آج کی بھی مانتی ہیں کہ معاملہ ہماری طرف سے تھا، ایک دم سے تھوپ دیا اگلے پر، سارا گناہ اگلے کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا فرمایا جی، انا راودتہ عن نفسہ، اس نے کہا یہ میں نے کیا تھا معاملہ۔ باقی رہی بات یوسف کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف کل بھی سچا تھا، یوسف آج بھی سچا ہے، یوسف کل بھی سچا تھا، یوسف آج بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اگلی آیت مبارکہ جو نا اس کا ترجمہ کر دیتے، لیکن یہ آیت مبارکہ جو نا بڑی تفصیل طلب ہے، اس پر کل تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ذالک لیعلم، ایک منٹ ذرا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس پہ بڑا زبردست کلام ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو سارے لوگوں پر عیاں فرما دیا، سارے لوگوں پر ظاہر فرما دیا خلاق کائنات نے، ہیں جی۔ اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ مان رہا ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ میں بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو بیان کرنا، اسی جیسے پیچھے ترتیب سے بیان ہوا نا، ہیں جی۔ بادشاہ نے بھی گواہی دی یوسف علیہ السلام کے لیے، خواتین نے بھی گواہی دی یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ عورتیں بھی بولی تھی، ہیں جی۔ اس طرح کا بچہ بھی بولا تھا ان کے گھر کا، یا اس کا ماموں کا بیٹا تھا، یا ان کا کوئی بزرگ تھا وہ بولا تھا۔ یہ گواہیاں ساری آ رہی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں، اور یہاں بھی بالترتیب وہ بیان ہوا سارا۔ پہلے یوسف علیہ السلام نے میں کہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے ان کے مکر کو، یعنی مکر ان کا تھا، میری طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، چال انہوں نے چلی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلے بادشاہ کی طرف سے پاک دامنی کا اعلان ہو رہا ہے، ہاں جی۔ کر سوال رہا ہے لیکن حقیقت میں پاک دامنی کو بیان کر رہا ہے۔ پھر وہ خواتین ساری بولی جو پہلے کہہ رہی تھی نہیں جی یوسف علیہ السلام کی طرف سے معاملہ تھا، اب وہ ساری کہہ رہی جی ان کی طرف سے معاملہ نہیں تھا، ہماری طرف سے معاملہ تھا، ہاں جی۔ پھر امرات العزیز کہتی ہے، اس کے تو جملے کمال ہیں، کہتی ہے الان حس حس الحق، اب تو حق کھل چکا ہے، ہاں جی۔ اب کون سی بات رہ گئی ہے پیچھے کہ میں چھپاؤں، اب بھی میں جھوٹ بولوں گی، اب بھی میں خلاف واقع بات کروں گی نہ۔ ان راودتہ عن نفسہ، میں ہی اس کو پھسلا رہی تھی، انہ لمن الصادقین، یوسف کردار کا کل بھی سچا تھا، یوسف کردار کا آج بھی سچا ہے۔